رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں پورے 11 مہینوں بعد نصیب ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ہمارے لیے انعام ہے کہ اس میں ہم خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے معافی مانگ کے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم لوگ اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں۔ اور یہ مہینہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ اس مہینے میں موجود تھے لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہت وسیع پیمانے پہ کھل جاتی ہیں، جیسا کہ حدیثوں میں ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ سرکش شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ انعام ہیں، لیکن افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ جو ہی ہمارے پر کوئی اچھی چیز آتی ہے، ابھی ہمارے پر ایک وبا، ایک بیماری، ایک آزمائش ختم نہیں ہوتی، ہم لوگ اپنے آپ کو اور مصیبتوں میں ڈالتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم لوگ رو کر اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتے، معافی مانگتے اللہ سے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے، لیکن ہمارے رمضان کا مہینہ آتے ساتھ ہی جو شر پسند لوگ جو انسانوں میں سے ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے اور آ کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام لے کر ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھا کر توڑ پھوڑ شروع کر دی اور وہ سچے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرنے لگے۔ یہ محبت جو وہ دعوت جس کو وہ محبت کا نام دے رہے ہیں، اس محبت کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، ان کے دین سے، ان کے اصحاب سے، ان کے طریقے سے دور تک کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ کہاں پہ تاریخ میں، کون سی اسلامی تاریخ میں ہمیں یہ واقعات ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ایسا حکم دیا کرتے تھے کہ جا کے توڑ پھوڑ شروع کر دو اور مسلمان ہو کے مسلمانوں کو ہی اذیت دینا شروع کر دو؟ جبکہ صحیح بخاری میں جو حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے کے لیے نکلے اور دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے، جس کی وجہ سے وہ لیلۃ القدر جس دن تھی اس دن کا علم اٹھا لیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ صرف 2 مسلمان لڑے، تو یہاں پر تو مسلمان ہو کے مسلمانوں کو پولیس والے کھڑے ان کو منع کر رہے ہیں اور ان پولیس والوں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو پتھروں سے مارا جا رہا ہے، ان کو ڈنڈوں سے مارا جا رہا ہے۔ کہیں لوگوں کی گاڑیاں، جن لوگوں کی گاڑیوں کا کوئی اس چیز سے تعلق نہیں ہے، ان کی گاڑیوں کے شیشے توڑے جا رہے ہیں، چیزوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، لوگوں کے راستے روکے جا رہے ہیں۔ حالانکہ راستہ روکنا اور لوگوں کے راستے کو تنگ کرنا، اس کی اسلام میں کتنی سخت سزا ہے۔ اب میرے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ فرانس کے جو لوگ جن کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اب نکالو، ان کو اس چیز سے کیا نقصان ہو رہا ہے؟ ان سے بڑے گستاخ تو میری نظر میں یہ لوگ ہیں، کیونکہ وہ لوگ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ تو نبی، ان کے بھی نبی ہیں، ہمارے بھی نبی ہیں، کفار کے بھی نبی ہیں اور مسلمانوں کے بھی نبی ہیں، لیکن وہ لوگ تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر، کلمہ پڑھ کر، اسلام کا دعویٰ کر یہ ہم لوگ کون سی حرکتیں کر رہے ہیں؟ یہ جاہلانہ حرکتیں کر کے جب معاشرے میں ہم لوگ نکلتے ہیں، جب انٹرنیشنل لیول پہ بھی میڈیا جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو پھر لوگ یہی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ان کا حال ہے، یہ مسلمان ہیں۔ اسلام یہ چیز سکھاتا تھا، ہمارے تو کردار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نکلنی چاہیے تھی۔ کتنے ایسے موقع تھے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ معاہدے کیے، حالانکہ وہ چیزیں اسلام کے فیور میں نہیں تھیں، لیکن کچھ حکمت ہوتی ہے، کچھ مصلحت ہوتی ہے جس کے تھرو آپ کو چلنا پڑتا ہے۔ اور اگر ہمیں اس چیز کا اتنا دکھ ہے تو ہم اپنے کردار کے اندر سے ہم لوگ دکھائیں نا کہ ہماری یہ محبت ہے۔ ایک طرف یہ طبقہ جو نکل رہے ہیں، لوگوں کے عقیدے میں تو سراسر بگاڑ ہے، مزار اور شرک اور بدعت کے جو گھڑ ہیں وہ اس ہمیں فرقے کے اندر آرام سے ملتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بہتان ان لوگوں نے باندھے، جو جھوٹ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر باندھے، وہ سب ہر بندے کو واضح، جو آدمی قرآن و سنت کا علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ محبت کا دعویٰ کہ ہاتھوں میں ڈنڈے لے کر کہتے ہیں کہ ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں، اپنے مسلمان ہو کے مسلمان بھائیوں کے سر پھوڑ رہے ہیں، ان کو بے دردی سے ان کو مار رہے ہیں، اور یہ طریقے ان کے ساتھ کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ ہم جو ہیں وہ نبی سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو دعوت واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا کرتے ہیں، لیکن ان کو ان کی محبت ایسا کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچاتی، کیونکہ وہ طریقہ، وہ طرز عمل، وہ سب کچھ وہ سنت کے مطابق ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے شر پسندیدہ جو لوگ ہیں ان سے ہمیں بچائے اور ان کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔